بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں راجہ طاہر اور میرے ساتھ ہیں کامران خورشید صاحب جو کہ تقریباً 20 سال سے کسٹم کلیئرنس سروسز فراہم کر رہے ہیں. اچھا کامران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی انٹرنیشنل پیسنجر ابراڈ سے جب پاکستان آتا ہے تو اس کی بیگیج کی کلیئرنس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو لوگ باہر سے پاکستان ٹریول کر کے آتے ہیں. جو کیا نا بیگیج ہوتا ہے اس میں کچھ الاؤنسز ہوتے ہیں. ان الاؤنسز کی یا اس ویلیو کے اگینسٹ جو سامان ہوتا ہے اس کے اوپر کیوں ڈیوٹی ٹیکسز وغیرہ چارج نہیں ہوتا. اور جو نہ سامان ان ویلیوز کو ایکسیڈ کر جاتا ہے ویلیو کے حوالے سے اس کے اوپر گورنمنٹ اس کے اوپر مختلف طریقوں سے نا اس کے اوپر ٹیکس چارج کرتی ہے. اگر استعمال شدہ چیز ہو تو اس کے اوپر کچھ پرسنٹیج کے مطابق تقریباً 50% تک اسے ڈیپریسیشن دے کر اسے 50% ٹیکس چارج کر لیتی ہے. اور بیگیج میں جب وہ سامان وہ جہاز کے اوپر اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوتا ہے اس صورت میں تو اسے کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود ہی اپنا سامان کسٹم والوں کو ایگزامن کرواتا ہے. کسٹم والے سامان دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ٹیکسز کی تفصیلات بتاتے ہیں. اور اسی وقت ایئرپورٹ کے اندر ہی تو وہ وہاں پہ متعلقہ بینک ہوتا ہے نیشنل بینک وہاں پہ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز جتنے وہ پیبل ہوتے ہیں وہیں پہ ادا کر دیے جاتے ہیں. مگر دوسرے لحاظ سے اگر کوئی ایکسٹرا سامان کسی کا ہوتا ہے وہ ان اکمپنیڈ بیگیج کی شکل میں اس نے کارگو میں اسے بک کروایا ہوتا ہے. اس کے لیے جو جہاں پہ بکنگ ہوتی ہے اس کے لیے ایک نا ایئر وے بل بھی ایشو ہوتا ہے جو کہ پیسنجر کے پاس ہوتا ہے. جب سامان پہنچ جاتا ہے پاکستان میں کیا نام ہے کارگو سیکشن میں اس صورت میں جو پیسنجر ہے اس کو ایک نا کسٹم کلیننگ ایجنٹ ہائر کرنا پڑتا ہے اپنا سامان کی کلیئرنس کروانے کے لیے. پھر اس ایجنٹ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ جو الاؤنسز پیسنجر کے بنتے ہیں ان الاؤنسز کے اگینسٹ جو سامان کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس پیبل ہوتی ہے وہ ایگزمپٹ کروائے. اور جو سامان ان کا استعمال شدہ پرانا ہوتا ہے اس کے اوپر متعلقہ ڈپٹی کلیکٹر جو کسٹم کا ہوتا ہے اس سے کے اوپر ڈیپریسیشن لے کر اس کو دے پیسنجر کو. جب کوئی شخص باہر سے آتا ہے اس کے کپڑوں وغیرہ پہ جو ذاتی استعمال کپڑے ہیں اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہوتے. جو الیکٹرانکس ہوتی ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں ٹیکس ہوتے پیبل ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی ٹرانسفر آف ریزیڈنس میں پاکستان آ رہا ہے اس صورت میں اگر کوئی کنٹینر کنٹینر کی شکل میں جو فرنیچر ہوگا اس کے اوپر کسی قسم کا ہے کہ ڈیوٹی ٹیکسز نہیں ہوتے. اور بچوں کے جوائز ہوں ان کے اوپر آتا ہے ٹیکس مگر اس کے وہی والی بات ہے کہ پرانے ہونے کی وجہ سے ایک ریکویسٹ لکھی جاتی ہے کلیکٹر کو یہ پرانا سامان آیا جو ہمارے پرسنل یوز میں بچوں کے کھلونے تھے یا ان کی سائیکلیں تھیں یا گھریلو برتن تھے یا کوئی اور چیز بھی یا الیکٹرانکس ہے ان کے اوپر 50% ڈیپریسیشن کی شکل میں نا چھوٹ مل جاتی ہے. اور سامان میں جو الیکٹرانکس چیزیں ہوتی ہیں جیسے ٹی وی ہو گیا فریج ہو گیا اوون ہو گیا تو اگر ایک ہوا تو اس کے اوپر 50% گورنمنٹ ایز اے پیسنجر ان کمپنی بیگیج اس کے اوپر چھوٹ دیتی ہے. وہ اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک چیز سے زیادہ لے آئے جس طرح آپ نے 2 فریزر لے آئے دو ٹی وی لے آئے تو اس صورت میں جو سیکنڈ چیز ہوگی اس کے اوپر آپ کا پورا جو ایز پر پالیسی ہے جو ٹیکس ہوگا وہ آپ کو پے کرنا ہوگا. جب سامان آتا ہے پاکستان میں تو جو ان اکمپنیڈ بیگیج ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ٹیکسز کے علاوہ آپ کو ویئر ہاؤس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرنے پڑتے ہیں. ویئر ہاؤس والی جو ہینڈلنگ ہوتی ہے اس کے بھی چارج ادا کرنے پڑتے ہیں. ویئر ہاؤس میں جو اسٹوریج ہوتی ہے کئی دفعہ آپ سامان آپ کا وہیں پہ رہتا ہے آپ لیٹ لینے کے لیے آتے ہیں پھر اس صورت میں تیسرے دن صرف ڈیمیجز کا آغاز ہوتا ہے. وہ بھی تقریباً پاکستانی جو بیگیج ہے وہ تقریباً 20 روپے پر کے جی پر کلو پر ڈے چارج کیا جاتا ہے. وہ ویئر ہاؤس والے آپ سے چارج کرتے ہیں. سول ایویشن اتھارٹی والے بھی جو پیسنجر ہے اس کے سامان کے نا 10 روپے پر کے جی کے حساب سے سول ایویشن ہوتی ہے چارج ہوتی ہے. فائنلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز آپ دے دیتے ہیں ویئر ہاؤس والوں کو چارجز دے دیتے ہیں سول ایویشن والوں کو دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ
پاکستان کسٹم جو کوئی متعلقہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ آؤٹ آف چارج کے الاؤ کرتا ہے، تو اس آؤٹ آف چارج کے الاؤ کے ڈاکومنٹ کے اگینسٹ ویئر ہاؤس سے سامان نکلتا ہے، وہ اس طرح وہ اپنا سامان ریسیو کرتا ہے۔ خورشید صاحب یہ بتا دیں کہ جو پیسنجر آ رہا ہے باہر سے، ابراڈ سے، وہ اپنے سامان کی کلیئرنس خود نہیں کروا سکتا؟ پہلے تو ایسا ممکن تھا، ہر پیسنجر اپنا کام خود کروا سکتا تھا، مگر اب معاملات کچھ ایسے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیسنجر کوئی کام کروانا بھی اسے چاہے اسے کافی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو زیادہ تر سمجھدار لوگ ہیں وہ اکثر ایجنٹ ہائر کرتے ہیں، اور ایجنٹ ان کا پروسیس بڑا کوئکلی ان کا کروا دیتا ہے، مکمل کرا دیتا ہے، ان کو پراپر وہ گائیڈ لائن بھی وہ دیتا ہے، جس سے پیسنجر کو اوور آل اپنے جو ڈیوٹی ٹیکسیز کے پیبل الاؤنسز ہوتے ہیں ان میں اس میں چھوٹ جو مطلب زیادہ سے زیادہ وہ چھوٹ کلیم کر سکتا ہے، اور جتنی بھی وہ گورنمنٹ کا ایز پر لا جو ٹیکس پیبل ہوتے ہیں وہ ادا کرتا ہے، وہ جو الاؤنسز ہوتے ہیں وہ کلیم کا جو جن کرواتا ہے۔ اس طریقے سے سامان اس کا جلدی اور سستا اسی کلیئرنس ہوتی ہے۔ اچھا خورشید صاحب یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل پیسنجر یا پاکستانی 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد وہ پرماننٹلی پاکستان آتا ہے، تو ان کے سامان پر کس قسم کے ٹیکس فری الاؤنسز ہیں؟ جو بھی پیسنجر پاکستان آتا ہے، کچھ لوگ وزٹ کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں، کئی لوگوں کا جاب کے لیے جاتے ہیں 6 مہینے، سال یا بعد پاکستان پرماننٹلی واپس آتے ہیں۔ جو پرماننٹلی واپس آتے ہیں 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، ان کو ٹی آر کی فیسلٹی ملتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ پیسنجر وغیرہ ہوتے ہیں بطور وزٹر جاتے ہیں باہر، کچھ عرصہ 2، 4، 5 مہینے، 6 مہینے رہے، تو پھر اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں۔ تو وزٹر جو الاؤنسز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جو ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے تحت پاکستان آتے ہیں ان کے الاؤنسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ٹرانسفر آف ریزیڈنس میں ہوتا ہے کہ لوگ اکثر سامان بائی سی لے کر آتے ہیں، جو کنٹینر کی شکل میں ہوتا ہے، جس میں اس کے فرنیچر شامل ہوتا ہے، جس میں گھریلو الیکٹرانکس ہوتی ہے، جیسے ٹی وی ہو گیا، پھر جوسر ہو گئے، ویکیوم کلینر ہو گئے، بچوں کے کھلونے ہو گئے، گھر کے پردے ہو گئے، گھر کے کھانے پینے والے برتن ہو گئے۔ اس قسم کی چیز ہوتی ہیں جو زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی ہیں، وہ اکثر اوقات لوگ کنٹینر کی شکل میں لے کر جاتے ہیں۔ تو ٹی آر کی شکل میں اگر کوئی پیسنجر پاکستان آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے پچھلے 3 سال میں پاکستان میں اس نے 120 دن سے زیادہ دن نہ گزارے وہ ہوں، اس صورت میں اس کو ٹی آر کا الاؤنس ملتا ہے۔ ٹی آر کا الاؤنس میں جس میں ڈیوٹی ٹیکسی سے اسے ایگزمپشن ملتی ہے، وہ اس کے کلوز ہوتے ہیں جو گھریلو استعمال میں ہوتے ہیں، اس کے فیملی والوں کے۔ اسی طرح جو بھی وہ چیزیں الیکٹرانکس لے کر آتا ہے، وہ کوکنگ رینج لے کر آئے گا، مائکرو ویو اوون لے کر آیا، کیونکہ الیکٹرانک سے یا گیس سے چلنے والی چیزیں ان کے اوپر 50% ان کو چھوٹ ملتی ہے۔ جب سامان استعمال شدہ ہو اس کی ایک اسپیشل ریکویسٹ کی جاتی ہے، جس کو ڈیپریسیشن کی ریکویسٹ کہتے ہیں، اس کے تحت پھر جو 50% جو ٹیکس پیبل ہوتا ہے وہ پھر تقریباً 25% ٹیکس پے کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے تحت جو لوگ پاکستان آتے ہیں انہیں یہ ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ مگر اس میں ایک چیز میں واضح کر دوں، کوئی بھی چیز کمرشل کوانٹٹی میں ان کو لانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ تو ہوتا ہے ٹرانسفر آف ریزیڈنس۔ دوسری چیز ہوتی ہے جو بطور وزٹر پاکستان سے باہر جاتے ہیں، یا ایز اے ٹورسٹ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، واپسی پہ وہ جب آتے ہیں 7 دن یا 7 دن سے زیادہ یا 6 مہینے سال کے اندر واپس آتے ہیں، اس صورت میں ان کو اتنے زیادہ الاؤنسز تو نہیں ملتے۔ جو ٹی آر کے بغیر ہوتے ہیں انہیں جو پرسنل ویئرنگ کے الاؤنس ملتے ہیں، جن کپڑے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ان کی یوز میں جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس چارج نہیں کیا جاتا، اور جو باقی الیکٹرانکس ہوتی ہے ان کے اوپر چھوٹ نہیں ہوتی، ان سے وہ پورے ان سے ڈیوٹی ٹیکسز چارج کیے جاتے ہیں۔
جو جاتے ہیں وزٹ کے لیے یا ایک ایز اے ٹورسٹ، ان کو بہت کم الاؤنسز ہیں ایز کمپیئر ٹو دی وہ لوگ جو ٹرانسفر ریزیڈنس کے تحت پاکستان آتے ہیں۔ اچھا خورشید صاحب یہ بتائیں کہ یہ پروسیس کتنے دنوں میں یہ کلیئرنس ہو جاتی ہے؟ یہ جو ان اکمپنیڈ بیگیج ہے، چاہے ٹی آر والا ہو یا دوسرا ہو، زیادہ تر جو لوگ نا 3 مہینے، ہفتہ 10 دن، 15 دن، سال کے لیے جاتے ہیں، وہ ان کا سامان اکثر نا بائی ایئر ہی آتا ہے، کیونکہ اس کا وزن کم ہوتا ہے، 50، 100، 200 کلو ہوتا ہے۔ مگر جو ٹی آر کے اگینسٹ آتے ہیں نا، ان کا سامان اکثر کنٹینر کی شکل میں آتا ہے پاکستان میں جو پرسنل جو کنٹینر اگینسٹ ٹی آر اس کو کلیئرنس کرواتے ہوئے عام طور پہ نا 2 دن لگتے ہیں۔ ایک دن میں اس کا ایگزامینیشن بھی مکمل ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز بھی کیلکولیٹ کر دی جاتی ہیں۔ اکثر پیسنجر پھر کرتے کیا ہیں، وہ اگلے دن صبح وہ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز لے کر آتے ہیں، وہ ہم بینک میں جمع کرواتے ہیں، وہ شام تک کنٹینر ریلیز کر دیتے ہیں کسٹم والے۔ تو اس طرح وہ تقریباً 2 دن کا پروسیس ہوتا ہے جو ہے نا سی پورٹ کا، اور جو بائی ایئر کا جو سامان ہوتا ہے بیگیج کا، وہ تقریباً 2-3 گھنٹوں میں کسٹم کلیئرنس کا پروسیس اس کا مکمل ہوتا ہے۔ مگر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ کسٹم کلیئرنس ایجنٹ ہی یہ کرنے کا مجاز ہے، اور باقی کوئی بھی شخص کرنا چاہے تو اس کو بڑی مطلب مشکلات ہوتی ہیں، وہ مجاز بھی نہیں ہوتا، تو وہ اکثر اوقات وہ ایسے غلط کام کر دیتے ہیں جس سے پیسنجر کو بھی نقصان ہوتا ہے اور کسٹم کو بھی کسی بھی شکل میں نقصان ہو سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب، اور کامران صاحب سے رابطے کے لیے یا مزید انفارمیشن کے لیے ان کے نمبرز اور ایڈریس تمام ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تھینک یو۔